کہ اس پہر کے اندر سب یہاں پر حاضر ہیں. تو چونکہ ابھی وقت کافی پہلے ہم نے محفل سماع کو آج ختم کر لیا، وائنڈ اپ کر لیا، تو ذہن میں آیا چلیں ایک دو باتیں کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ختم پاک پڑھ لیتے ہیں. آج کا جو دور ہے اس کے اندر آج کے نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر ایک بڑی بے چینی سی پائی جاتی ہے، اور وہ بے چینی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم ورد و وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن کیفیات جو ہیں ان کے حوالے سے آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. یعنی آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر تو کیفیت آئی، اگر تو کیفیت آئی تو میری عبادت قبول ہو گئی، اگر کیفیت نہ آئی تو میری عبادت قبول نہیں ہوئی. تو یہ جو ترازو ہے یہ آپ کو کس نے دیا؟ یعنی یہ جو ترازو تولنے کا ہے کہ کیفیت آئی تو عبادت قبول ہوئی، کیفیت نہیں آئی تو عبادت قبول نہیں ہوئی، تو یہ ترازو آج کے نوجوان کو کس نے دیا ہے؟ جو تصوف ہے اس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا. تصوف جو ہے، جو راہ سلوک اس کو کہا جاتا ہے، طریق کہا جاتا ہے، جیسے آپ شریعت میں ہوتے ہیں، شریعت سے آپ طریقت میں داخل ہوتے ہیں، طریقت کے ذریعے سے جب وہ طریقہ کار آپ کو آ جاتا ہے، اس طریقے کار کے اوپر چلتے ہوئے، اس طریقت کو اختیار کرتے ہوئے آپ حقیقت کو پا لیتے ہیں. جب حقیقت کو پا لیتے ہیں تو پھر معرفت سمجھ آ جاتی ہے. تو آج ہم نے غور یہ کرنی ہے، اور یہ میری بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کسی دوست نے 2-4 دن پہلے یہ مجھ سے سوال کیا تھا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ بات آپ لوگوں سے کرنی چاہیے. تو تصوف کے اندر اس کا حل ملتا ہے. اگر تو شریعت میں رہیں گے تو پھر تو یہی لگے گا کہ شیطان حاوی ہو گیا، رحمان چلا گیا. جب کیفیت آ گئی تو پتہ چلے گا کہ رحمان آ گیا، شیطان چلا گیا. جبکہ تصوف کے اندر اس مقام کو، یہ جو کیفیت کا آنا جانا ہے، اس مقام کو بسط و قبض کہا جاتا ہے. بسط اور قبض جس کو کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں اگر کہیں گے قبض پڑھیں گے، لیکن قبض جس کو کہا جاتا ہے، بسط اور قبض. یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ تصوف کے اندر ہر ایک سالک کو، یعنی جو بھی اس راہ سلوک کا مسافر ہے، ہر ایک کو یہ 2 مسائل درپیش ہیں. اچھا، بسط کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. قبض کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. بسط کی جو کیفیت ہے انسان کو اس طرح ہے کہ انسان بندہ مومن ایک جب صوفی رنگ کو اختیار کرتا ہے تو اس کو ایک کیفیت آتی ہے. پہلے دن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو درود و سلام، قرآن مجید، فرقان حمید، نماز، روزہ، جو بھی عبادات کر سکتا ہے انسان،
اس کو ہر عمل جو ہے وہ اس کو سکون دیتا ہے. اس کو جب سکون دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے دل تک وہ اطمینان جاتا ہے. یعنی جو عبادت کی، نماز پڑھی، درود و سلام پڑھا، تو وہ جو سکون ہے وہ اس کے قلب تک جاتا ہے. جب اس کے قلب کی کیفیت چینج ہوتی ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے، اس کیفیت میں جب یہ آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ اس کیفیت کے اندر مزہ لیتا ہے. یہ ہے بست. یعنی بست کا مطلب ہوتا ہے وسعت، کشادگی. یہ تصوف میں جب اس کو سمجھیں گے تو یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ یعنی بندے کو اب کشادگی ملنا شروع ہو گئی. درود و سلام کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے اس کو وسعت قلبی حاصل ہو گئی. اچھا، مسئلہ ادھر نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے چل کے ہوتا ہے. ایک دن ہوا، اس سے اگلے دن جب پھر وہی مقام میں ہونے کی کوشش کرتا ہے تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پچھلے دن سے کبھی کبھی کم بھی ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو جائے. تیسرا دن آ جائے تو اس دن بھی اس کی کیفیت کچھ بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، جبکہ مہینہ گزر جائے تو روز وہی کیفیت ہو، وہی معاملات ہوں، تو اس کا دل جو ہے وہ سختی پہ آ جاتا ہے. اس کا دل اب ان کیفیات سے خالی ہونے لگ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ کیفیات آئی تھیں، وہ چلی گئیں. وہ کیفیات آئی تھی اور چلی گئیں. اچھا، جب یہ کیفیت شروع ہوتی ہے تو پھر یہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے کہتا تھا کہ میں دعا مانگتا ہوں تو پوری ہو جاتی ہے، میں منہ سے نکالتا ہوں تو پوری ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ اب بھی میں وہی کر رہا ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں، اب پوری نہیں ہو رہی. اب معاملات جو ہیں لگتا ہے شیطان حاوی ہو گیا، شیطان اندر آ گیا. اس کو قبض، اس کو جو کیفیات عطا کی گئی تھی، اس کو جو بست دیا گیا تھا، اس کو وسعت جو دی گئی تھی، وہ چھین لی گئی. اس کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے. تو دوستو، آپ کو مبارکباد ہو. اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو مبارکباد ہو، آپ پریشان نہ ہوں. یہ جو کیفیات ہیں، اب میں اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک کوئی بھی میٹر لگاتے ہیں کہ اس کا میٹر جب یعنی یہ 200 پر جائے گا تو یہ پیچھے سے شٹ ڈاؤن کر دے. یعنی جب اس کی سپیڈ 200 تک جائے تو یہ پیچھے سے شٹ آف ہو جائے، شٹ ڈاؤن ہو جائے، تاکہ آگے نقصان زیادہ نہ ہو. بریکر لگاتے ہیں، یعنی جب لوڈ زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، بریکر آف ہو جاتا ہے تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو. اگر بریکر نہ لگا ہوا ہو تو پھر نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی بست میں سے جب بندہ قبض میں آتا ہے تو یہ اس کا بریکر ہے. یعنی بندہ وسعت کے اندر اتنا آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو لگنے لگ جاتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ ہو رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور کبھی کبھی ہمارے پنجاب کے اندر بندہ اپنے آپ کو بابا بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بابا ہو گیا ہوں، میں ملنگ ہو گیا ہوں، شاید مجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، اب میں جو کہوں گا وہ ہوتا رہے گا. اس کے اندر شیطان آ گیا. کیفیات بھی ہیں لیکن شیطان نے اپنا جال ڈالا اور اس کو پکڑ لیا کہ یہ جا رہا تھا، اس کو پکڑو، یہ بہت زیادہ وسعت میں جا رہا ہے، بست میں جا رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو رکاوٹ ڈال کے پکڑ کے لاؤ پیچھے تاکہ آگے نہ نکل جائے. تو بست سے جو قبض کی کیفیت آتی ہے یہ اللہ پاک کا احسان ہے. یعنی احسان کس طرح ہے کہ بندہ جا رہا تھا، اس کو اللہ پاک نے
قبض کی کیفیت دی تو یہ اس کیفیت سے نکل کے ادھر آ گیا، یہ اپنے آپ پہ غور و خوض کرنے لگ گیا، میں نے غلطی کہاں کی، میں نے غلطی کدھر کی؟ تو جب غلطی پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ میں چلا گیا ہے، ساتھ ساتھ ادھر بھی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ سے اگلا مقام نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ سے اگلا مقام نفس ملہمہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً ابھی دوست نفس امارہ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تو مجھ سے راضی ہو گیا اور تو میری طرف لوٹ آ۔ وہ نفس کون سا ہوتا ہے؟ وہ نفوس جن کو اللہ رب العزت نے اطمینان دے دیا ہے، نفس مطمئنہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام و مرسلین ہوئے، ہمارے آقا سردار، ہمارے سروں کے تاج، سب نفس مطمئنہ پر فائز تھے، بچپن سے ہی، پیدائش سے لے کر ہی وہ نفس مطمئنہ پر ہوتے تھے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا مقام ادھر سے شروع ہوتا۔ تو جبکہ ایک بندہ مومن آج اگر پیدا ہو رہا ہے، جبکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، تو اس کے بعد اب جو سلسلہ چل رہا ہے، ہر بچہ نفس امارہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے غور یہ کرنی ہے کہ آستانے پہ آئے بیٹھے ہیں، آستانے پہ ہم نے آ کر اپنی رات بھی گزاری ہے، اور ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ پوری رات ہم نے چلیں حضور کی یاد بھی منائی، سارا کچھ کیا، تو دوستو نفس امارہ کو آج نتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کوئی جانور ہوتا ہے نیا نیا، اس کو وہ جو ہل میں جوتنے کے لیے یا اس کو باہر لے کے جانے کے لیے اس کو پہلے چلاتے ہیں، پھراتے ہیں، نتلی ڈالتے ہیں، نت ڈالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے چارے کی گاڑی کے اندر بھی، ہل کے اندر بھی وہ ٹرین ہو جاتا ہے، پھر جدھر اس کا مالک چاہتا ہے موڑتا ہے، وہ مڑتا ہے۔ اچھا اگر وہ مڑے نہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی کسان بیٹھے ہیں، پھر اس کو ہلکی سی تھپکی لگائی جاتی ہے، چھڑی لگائی جاتی ہے کہ بھئی ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، میں تمہیں دائیں موڑ رہا ہوں، تم بائیں جا رہے ہو، دائیں جاؤ، بائیں نہیں جاؤ۔ تو اسی طرح نفس امارہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بیل ہے، ایک بیل کی مانند ہے۔ اس بیل کو نتھ ڈلوائی ہم نے اپنے پیر و مرشد سے، اپنے آقا سے ہم نے آ کے نتھ ڈلوائی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بیل اسی طرح چلے گا جس طرح آپ چاہیں گے۔ تو اگر آج وہ بیل اس طرح نہیں چل رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تھپکیوں کی ضرورت ہے، چھڑیوں کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہے سزا کی، تب وہ سیدھا ہو کر چلے گا۔ تو دوستو نفس امارہ جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑی ایک چال ہے کہ جب بھی انسان آگے جاتا ہے نفس امارہ اس کو واپس لے آتا ہے۔ جب بھی یہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہ واپس پلٹ لاتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے اس سے چھٹکارا، پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے اس حوالے سے کہ تصوف جو 4 لفظوں سے بنتا ہے، تا، صاد، واو اور فا۔ تا، صاد اور واو اور فا سے مراد تصوف۔ آج کہتے ہیں کہ تصوف ویسے ہی کوئی لفظ ہے، نہیں، تصوف کچھ حقیقت ہے، کچھ راز ہیں جن کا نام تصوف ہے۔ تا سے مراد اس کی توبہ ہے، صاد سے مراد اس کی صفائی ہے، واو سے مراد اس کی ولایت ہے، اس کی دوستی ہے، فا سے مراد اس کی فنائیت ہے۔ تو جب آپ پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں تو اسی وقت آپ کو توبہ بھی کروائی جاتی ہے پچھلے گناہوں سے، اور سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور آپ کو سواد بھی عطا کی جاتی ہے، صفائی بھی دی جاتی ہے۔
سواد اور تا جب ملا کے آپ کو ولایت بھی، دوستی بھی دی جاتی ہے، ولی بھی بنایا جاتا ہے، فا کے ساتھ آپ کو فنائیت بھی دی جاتی ہے، تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس سازو سامان تو پورا ہو، اس کے بستے میں ہر چیز پوری ہو، تا کا سامان بھی ہو، سواد کا سامان بھی ہو، واؤ کا سامان بھی ہو، فا کا سامان بھی ہو، پھر وہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرے، جبکہ سامان تو سارا اس کے اپنے بیگ کے اندر ہے، جس کو وہ جب چاہے نکالے، استعمال کرے اور فائدہ لے۔ تو تا جو ہے اس سے مراد تائے ظاہری اور تائے باطنی ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ سرکار نے فرمایا توبہ جو ہے وہ دو قسم کی ہے، سواد جو ہے وہ دو قسم کی ہے۔ تا جب دو قسم کی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو سواد حاصل ہو جاتی ہے، سواد جب دو قسم کی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو واو عطا کر دی جاتی ہے، یعنی تا سے مراد تائے ظاہری، توبہ ظاہری کہ یا اللہ یا سرکار یا رب العالمین میں آئندہ یہ گناہ ہو گیا نہیں کروں گا، لیکن پھر وہی کرے، اس کا مطلب توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کو ضرورت کیا ہے؟ باطنی توبہ کی۔ سرکار نے فرمایا باطنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ پیچھے کیے تھے ان کا خیال بھی اس کے ذہن سے نہ گزرے، باطنی توبہ یہ ہے۔ جب ظاہری باطنی توبہ مکمل ہوئی تب اس کو صفائی مل جاتی ہے، تب یہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، جب لوامہ میں جاتا ہے اس کا فرق کیا ہے؟ اب کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لوامہ پر آ گیا ہوں، نفس امارہ سے نکل آیا ہوں؟ اچھا، نفس امارہ سے نکلا، توبہ کی، گناہوں سے پاک ہوا، کوشش کی نمازیں پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، درود پاک پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، فنا فی الشیخ ہونے کی، سب کچھ کیا، پھر ایک دن آیا کہ اس سے گناہ ہو گیا، اس سے چھوٹا سا کچھ بھی، بڑا گناہ نہیں، کچھ بھی چھوٹا سا، کسی سے زیادتی کر لی، کسی کے ساتھ غصے میں بول لیا۔ اچھا، اب جو غصے میں بولا، اب وہ غصے میں بول لیا، وہ کہے یہ میرا حق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی لوامہ بیدار نہیں ہے۔ اگر وہی غصہ جو آپ نے کسی پر کیا حق پہ ہوتے ہوئے بھی، اور آپ کے اندر یہ خیال آیا کہ یار میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا حق نہیں تھا، حق تھا بھی تو میں معاف کر دیتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس لوامہ سے مراد لوامت کرنے والا، جو اس کو جھنجھوڑے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ ایک تو وہ نفس ہے نا جو کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، معاملات، چیزیں کر رہے ہیں روزانہ صبح و شام، ان کو کوئی اندر سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، تو وہ تو نفس امارہ میں کھلم کھلا چل رہے ہیں۔ لیکن اگر لوامہ کے اوپر آپ پہنچ چکے ہیں تو اندر سے نفس آپ کو ایک بار جھنجھوڑے گا کہ تو کدھر جا رہا ہے، تیرے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں، تیری آنکھیں کدھر جا رہی ہیں، تیری سوچ کدھر جا رہی ہے، تیری جو تو سن رہا ہے کیا سن رہا ہے۔ تیرا تو کام یہ ہے کہ تجھے تو اللہ کے ذکر کے سوا کچھ بھی نہیں سننا، اس کی ڈیوٹی ہے انسان کی، جو ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگا کر بھیجی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے بے شک جنوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بات کلیئر ہو گئی، بندہ مومن کا مقصد کیا ہوا؟ عبادت۔ اچھا، اب کوئی کہے جی میں نے تو ابھی کام کرنا ہے، میں نے روٹی کمانی ہے، میں نے معاملات کرنے ہیں، میں نے بچوں کو پالنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے تو پریشان نہ ہو، وہ جتنے بھی کام ہیں وہ بھی میری عبادت ہیں، وہ بھی جتنے کام ہیں، تو اگر کچھ کماتا ہے وہ بھی میری عبادت، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے وہ بھی میری عبادت، تو ان کے قدم چومتا ہے وہ بھی میری عبادت، تو اپنے بچے کے لیے پیار سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے وہ بھی میری عبادت، تو اپنے زوجہ کے ساتھ ان سے محبت سے بات کرتا ہے وہ بھی میری عبادت۔ اب اور بتا اس کے علاوہ تجھے اور کیا کام ہے؟ اگر تو ان کے علاوہ تجھے اور کوئی کام ہیں تو پھر تو کہے کہ بھئی میں بہت مصروف ہوں،
یہ سارے کے سارے کام تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں لے لیے، تو پھر تو کاہے کا مصروف ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر عمل جو شریعت مبارکہ کے تحت زندگی گزارنے کا ہے وہ عین عبادت ہے۔ اگر رزق حلال کے لیے صبح نکلے گھر سے اور کہے کہ یا رب العالمین میں جا رہا ہوں کام کے لیے، مجھے رزق حلال عطا فرما، اس کا ایک ایک قدم شام تک عبادت ہے، جبکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں، تو یہ اپنی عبادت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبادت جب آپ اپنے کام کر چکو، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب تم اپنے سارے کام کر چکو، جب تمہارے کام ختم ہو گئے، تم اپنے بچوں سے بھی فارغ ہو گئے، ماں باپ سے بھی فارغ ہو گئے، اپنے اہل و عیال سے بھی فارغ ہو گئے، اب تو ہو گئے نا، کام ختم ہو گئے، میں نے تمہاری وہ عبادت لکھ دی، لیکن اب خالص میرے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ بندے کا تو مقصد ہی یہ ہے، یعنی کیفیات کی بات ہو رہی تھی۔ تو دوستو یہ آیت مبارکہ کے ذریعے سے اور اس کیفیات کے معاملے کے ذریعے سے آپ کو ایک بات یہ سمجھانا ہے کہ کیفیات اصل نہیں ہیں۔ بندہ مومن کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ کیفیات نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ کیفیت آ رہی ہے تو کریں گے، نہیں آ رہی تو نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیفیت کے ذریعے آپ کو کوئی اگر سے سلام کر رہا ہے تو آپ سلام کر رہے ہیں، اگر آپ وہ سلام نہیں کر رہا تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے بڑے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگر آپ سلام میں پہل کرتے ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں، وہ سلام میں پہل کرتے ہیں آپ بھی سلام کرتے ہیں، اگر وہ سلام نہیں کریں گے تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ نہیں، کیفیات کا مقصد جو ہے وہ اصل نہیں، کیفیات آنے جانے والی چیز ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ اپنے مالک سے محبت ہے۔ میری آج کی جو گفتگو کا مقصود ہے، منزل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل تعلق جو باللہ ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر ہم کیفیات جب آتی ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، جب کیفیات نہیں آ رہی چھوڑ دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نمازیں ہم کیفیات کے لیے پڑھتے تھے، درود و سلام ہم کیفیات کے لیے پڑھتے تھے، جو بھی عبادت کر رہے تھے وہ کیفیات کے لیے تھی، وہ اللہ کے لیے تو تھی نہیں۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہیں وہ اپنے مالک کے لیے ہیں، کیفیات کے لیے نہیں ہے۔ یہ بسط اور قبض جو ہے یہ ہر انسان پر آتا ہے، جب کیفیات آئیں تب بھی اس کے ذکر میں لگ جائیں، جب قبض کی کیفیت ہو تب بھی اس کے ذکر میں لگے رہیں، اس کی مرضی۔ اگر وہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ آپ اس حال میں اس کا ذکر کریں تو تب کریں، کیفیات دے کر ذکر چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہماری منزل و مقصد جو ہے وہ فقط للہ ہونا چاہیے۔ ہماری جملہ عبادات، جملہ معاملات، جملہ کام کہ جی میں یہ تب کروں گا اگر مجھے اس کا بدلہ یہ ملے گا، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا، بغیر بدلے کے اگر کوئی کام کیا جائے تو احسان تو وہ ہے نا۔ تو دوستو تصوف کے اندر یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، ہر روح بے چین ہے۔ بے چین کیوں ہے؟ اس کا قرار کدھر ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا قرار ہمارے ذکر میں ہے۔ جب ایک بات جو ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ موبائل جس نے بنایا اس کمپنی نے اس کے اندر لکھ دی کہ یہ اس کو ادھر سے چلائیں گے تو یہ چلے گا، اگر میں کہوں نہیں میں نے تو ادھر سے دوسرے بٹن سے آن کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ اس کے اندر تو سسٹم ہی نہیں ہے، سسٹم اس کا جدھر ہے آن کرنے کا یہ وہیں سے ہوگا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارا مقصد حیات ہی یہ کر دیا ہے کہ ہم اس کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے عشق کے لیے آئے ہیں، اس کی محبت کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے ذریعے سے جو پیغمبر ہم تک پہنچے ہیں ان سے محبت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے آئے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور آگے اس کے انبیاء کی بھی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آگے سے کرتے کرتے اولی الامر کا بھی حکم ہوا، یعنی وہ جو اطاعت چلتی ہوئی آئی ہے ہم تک، وہ اطاعت ہمیں سکھا کیا رہی ہے؟
آج بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات لکھ دی کہ تم پر اطاعت جو ہے وہ فرض ہے، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر لوگ ہیں جن کو امر عطا کیا گیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو جب اطاعت کا حکم ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اطاعت کرنی ہے، اس اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو اطاعت کے ذریعے حاصل کیا ہے؟ اطاعت کے ذریعے سے خود پسندی تو نہیں، خود پرستی تو نہیں ہے، بلکہ للہیت ہے، وحدانیت ہے، روحانیت ہے، کہ یعنی جو اللہ رب العزت سے جو چیز ایک نور چلتا ہوا آ رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء سے آگے اصحابہ اکرام میں آیا، اہل بیت میں آیا، پھر آگے کرتے کرتے تابعین، تبا تابعین، اولیاء، کاملین، صالحین، نیکوکار، جتنے بھی مرشد تک پہنچا اور مرشد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اطاعت جو کر رہے ہیں وہ مرشد کی اطاعت نہیں، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مرشد کی ذات کو اگر تو ڈائریکٹ مان رہے ہیں تو پھر تو وہ بھی غلط ہے۔ مرشد کی ذات کے اندر سے کسی کو ڈھونڈنا ہے، مرشد کی ذات کے اندر سے اس نور کو حاصل کرنا ہے جو نور اس تک پہنچا ہے۔ یہ شمع جلانے والی بات ہے، نور ہے نا، نور سے نور جلتا ہے۔ اگر تو فقط مرشد کی ذات ہے تو مرشد کی ذات کو بھی فنائیت ہے، فنا مرشد نے بھی ہو جانا ہے۔ آگ پانی مٹی ہوا کا وجود ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرشد کے پاس کیا ہے؟ وہ اطاعت کا نور ہے، وہ محبت الہی اور محبت رسول کا نور ہے، وہ نور لے کر چلتا ہوا چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے مرشد کے ساتھ محبت والہانہ عشق کرتے ہیں تو وہ اس نور کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی مرشد اس سے خالی ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے مقصد سے خالی ہے، یعنی اگر اس کے پاس نور ہے تو پھر تو سب کچھ اس کی اطاعت ہوگی، اگر اس کے پاس نور ہی نہ ہو تو پھر اطاعت کیسے ہوگی؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کے اندر نور ہے تو یہ چل رہی ہے نا، اگر اس کو پیچھے سے بند کر دیں، لائٹ تو موجود ہے، اس کا نور کدھر گیا؟ تو اگر یہ چمک رہی ہے تو اس کا فائدہ ہم سب کو ہو رہا ہے، اگر یہ چمکے نہ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مرشد کا جو نور ہے وہی نور آپ تک ٹرانسفر ہوا ہے، امانت دی گئی ہے، اس کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو نور آپ کو مرشد کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ نگینہ جو آپ کو دیا گیا ہے، جو ہیرا آپ کو دیا گیا ہے، جو جوہر آپ کو دیا گیا ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس نور کی حفاظت آپ نے کرنی ہے تاکہ وہ ملاوٹ سے پاک رہے، مٹی، گرد، طوفان اس کو گندا نہ کریں۔ مٹی، طوفان، گرد کیا ہے؟ شیطانی حملے، شیطانی واردات، شیطانی چیزیں، وہ ہر وقت انسان کے دل کو، اس کے قلب کو، جہاں پہ اس نور نے رہنا ہے، گندا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تصوف کی تائے ظاہری اور تائے باطنی سے اس نے اپنے آپ کی توبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو دوستو، پھر آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہوا کہ اپنے آپ کو ہم نے پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں ہم نے کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اپنی آنکھوں کے گناہ، اپنی سوچ کے گناہ، اپنے ہاتھوں کے گناہ، اپنے قدموں کے گناہ، اپنے کلی وجود کے جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں، کوشش ہمارا فرض ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی بھی انسان پر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کا مطلب اگر کچھ بوجھ ہم پہ ڈالا گیا تو ہمارا بنانے والا خالق جانتا ہے کہ یہ اتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آج کوئی لوہے کی کوئی ٹرالی بنائے اور کہے کہ اس پہ 1 ٹن وزن ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹرائل ہے، چیک کیا ہوا ہے، اگر 2 ٹن ڈالیں گے تو تب ٹوٹے گی،
ایک ٹن سے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر ہم 1 ٹن ویسے بھی رکھ دیں تو وہ بے فکر ہوگا کہ نہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اگر آج ہم پہ کوئی بوجھ ڈالے جا رہے ہیں تو ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق و مالک، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. آج ہر بندہ، ہر دوست یہ شکایت لے کر آ رہا ہے. آج بہت سے دوستوں نے میرے ساتھ باتیں بھی کی جب ملتے رہے، تو یعنی کہ جو معاملات ہیں وہ ہماری سوچ سے بڑھ چکے ہیں. نہیں، بڑھ نہیں چکے، وہ آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہی ہیں، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. آپ نے اپنا اصل کام کرنا چھوڑ دیا کہ جو نور، روشنی آپ کو دی گئی تھی، آپ نے اس کے اوپر کور ڈالتے ڈالتے آپ نے اس کو اندھیرا کر لیا. اس نور کو نکالا ہی نہیں کبھی. جب اس نور کو لے کے جائیں گے، ایک جگنو بھی ایک اندھیرے رستے پر ہو تو وہ بھی روشنی کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر نور الہی ہے. تو میں اللہ رب العزت کی حضور کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں کہ حضور ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، جاگنا، خرچ کرنا، جو بھی ہم نے یہاں پر اعمال کیے ہیں، مالک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اور میں تمام انتظامیہ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کوشش کی، ماشاءاللہ مل کے محنت کی کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم حضور کی یاد کو بہتر طریقے سے منا سکیں. تو میں جتنی بھی جملہ انتظامیہ ہے، جو بھی احباب ہیں، ہماری جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، سب کا اپنے آستانہ عالیہ، قادریہ، فاضلیہ کے تمام دوستوں کی جانب سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام دوستوں کو اس قابل کیا کہ وہ خشک موسم میں اور ہوائیں لیتے ہوئے، مزے لیتے ہوئے سرکار کی محفل کا رنگ جو ہے اس سے دوبالا ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوست یہاں پر محنت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ حضور ان کے اوپر اپنا کرم فضل فرمائیں، مہربانی کریں. ایک دوست ہیں خصوصی طور پر میں ان کے لیے آپ سب کو دعا کے لیے کہوں گا. دوست ہیں رانا فقیر حسین بیگم کوٹ سے. ان کی بس کسی وجہ سے بینائی چلے گئی، لیکن وہ دوست بہت ہی پیار والے ہیں، شوق والے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوں گے میرے پاس سامنے، یہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گولڈن تاج والے. ان کی بینائی کسی وجہ سے چلے گئی، لیکن یہ اپنے پیر خانے سے، اپنے آستانے سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں. یعنی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی، بینائی جانے کے باوجود بھی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آستانے کا کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا کرم فضل فرمائیں، حضور ان کے اوپر رحمت کریں اور ان کی بینائی واپس آ جائے. مالک ان کے اوپر اپنا کرم فضل فرمائیں اور ان کی جملہ خدمات کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی ہماری ساؤنڈ کمیٹی ہے، کیمرہ مین ہماری انتظامیہ ہے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو لائیو بھی چلایا. یہ آج کا پورا پروگرام ہمارا انٹرنیٹ پر چلا گیا ہے، لائیو ہو گیا ہے. اگر آپ گھر پر جا کر دیکھنا چاہیں، جو آستانہ عالیہ کا چینل ہے حق ابرار سچ ابرار 478 شریف، یوٹیوب کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس طرح کے موسم میں انہوں نے سارے پروگرام کو ہینڈل کیا. ساؤنڈ کمیٹی جو ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ہماری سٹیج کمیٹی کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ جو لائٹنگ کا انتظام، جنریٹر کا انتظام، کیونکہ لائٹ بہت جا رہی تھی، بار بار ان کو معاملات میں جو ہے الجھاؤ آ رہا تھا. یعنی جو بھی یہاں کی کمیٹیاں جنہوں نے، جو آستانے کے دوست ہیں ان کا بھی، اور جو باہر سے دوست آئے ہوئے ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. حضور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی ختم پاک پڑھا جائے گا، پھر اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور تقریباً 5 بجے آپ سب دوستوں کے لیے ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تاکہ جو دوست اگر رکنا چاہیں رک بھی سکتے ہیں، وقت سے جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ختم پاک کے بعد تقریباً ابھی 3:45 ہو چکے ہیں، تقریباً 5 بجے قریب انشاءاللہ لنگر پاک جو ہے وہ اس کا اہتمام ہو جائے گا، اور اس کا انتظام جو ہے وہ دربار شریف پر کیا گیا ہے. تمام دوست یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دربار شریف پر جائیں، باوضو ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جا کے درود و سلام پڑھیں، نوافل پڑھیں، وقت ہے.
اور اس کے بعد تقریباً 5 بجے کے قریب ناشتہ تیار ہوگا، ناشتہ کریں، اور جو دوست رکنا چاہیں رک سکتے ہیں، اور جو دوست جانا چاہیں سب کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ آپ سب اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے جائیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ساؤنڈ کی آواز کو ذرا ختم پاک کے حوالے سے ذرا تھوڑا دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون،
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ووكيلنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الأمي وعلى والده السيد الشيخ عبد القادر جيلي 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 سيد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صواب تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی فیوزات و برکات و روز افزوں و نور ظہور ای خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ افضلیہ حق ابرار سچ ابرار و دیگر سلاسل طریقت ہمیشہ برقرار الدوام قائم دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تمام یا رحیم و یا کریم و یا قائم و یا دائم و یا حی و یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وادائی خاندان مخدول و مقہور و ازہر دربار مردود و مطرود مان یا مانیو یا دافیو یا جبارو یا قہارو بحق حامین عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد الہی بحرم سید الکونین رسول الثقلین شموس فیضان جب مسند افادت و افادت مرشد الوقت بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ ساز حضرت پیر سید ابرار محی الدین شاہ صاحب روشن ضمیر دستگیر پیران دفیر حق رحمر برافق افق فاخر دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر اصدار وصاب الخیار بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سرکار اپنے دوستان دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماؤ یا سرکار دوستان نے جو بھی آ کے جملہ امال کیتے تھے یا سرکار جو بھی کیتا انتظامیہ دے وچ یا ویسے بھی جڑے دوست آئے یا سرکار جو بھی لنگر پاک دا اہتمام کیتا گیا سب نو اپنی بارگاہ دے وچ اپنے دوستاں دی طرفوں قبول و منظور فرماؤ یا سرکار اپنے دوستاں دے کاروبار دے وچ خیر و برکت عطا فرماؤ یا سرکار تمام دوستاں دیاں جملہ پریشانیاں دور فرماؤ سب دیاں تمام گھریلو پریشانیاں سب دیاں تمام کاروباری پریشانیاں دور فرماؤ
سب نو رزق حلال عطا فرماؤ، دشمناں دے شرطوں، شیاطین دے شرطوں، ہر ایک بلا تو، ہر ایک وبا تو، ہر ایک مصیبت تو محفوظ رکھیو یا سرکار۔ جو سبق آپ دے ذریعے سینہ بسینہ ساڈے تک پہنچیا اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماؤ یا سرکار۔ شیطان مردود دے مقابلے دے وچ سانو قوت عطا فرماؤ، طاقت عطا فرماؤ کہ اسی شیطان دا مقابلہ کر سکیے، شیطانی اعمال تو سانو بچن دی توفیق عطا فرماؤ یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرماؤ اور روز قیامت، روز محشر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا سایہ، آپ دی شفاعت تو بہرہ مند فرمائیو، آپ دے چنڈے تلے جگہ عطا فرمائیو یا میرے مولا کریم۔ دین اور دنیا وچ با عزت اور با آبرو رکھیو، ساڈیاں عزتاں شرما رکھیو یا سرکار، ساڈیاں لاجاں رکھیو، لوگاں آگے سانو شرمندگی تو محفوظ فرماؤ یا سرکار۔ اپنے در دا محتاج رکھیو، اپنے در دا محتاج رکھیو، غیر دا محتاج نہ بنائیو یا سرکار، غیر دی محتاجگی تو محفوظ رکھیو یا سرکار۔ اپنے در تو ساڈے معاملات نو درست فرما دیو یا رب العالمین۔ آپ دے گناہگار بندے، آپ دے سیاکار بندے آپ دی بارگاہ دے وچ اس پہر اور آپ دے پیارے محبوب بندے حضرت بابا جی سید عطا محمد شاہ صاحب دے عرس مبارک دے موقع دے کٹھے ہو کے آپ دی بارگاہ دے وچ دست گزار میرے مولا، دست ہلا کے بیٹھے میرے مولا، ساڈی دعا نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما لو یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرما دیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ و جلیلہ دے نال ساڈے اوپر اپنا کرم فضل فرما دیو، اپنی مہربانی فرما دیو یا سرکار۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، کل دا پلا کل دی خیر یا سرکار یا رب العالمین۔ امت مسلمہ دی خیر فرما دیو، عالم اسلام دی خیر فرما دیو، امت مسلمہ نو متحد فرما دیو اور کفار دے مقابلے چ یکجا ہون دی توفیق عطا فرما دیو یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرما کے مسلماناں دے اوپر اپنا کرم فضل فرماؤ اور مسلماناں نو فتح عطا فرما دیو یا رب العالمین۔ ملک پاکستان دی خیر فرما دیو اور اے وچ جننے بھی وسن والے یا سرکار سب دی خیر فرما دیو یا سرکار۔ اپنا کرم فضل رکھیو، اپنی مہربانی رکھیو، اپنے دوست جڑے تھوڑے کٹھے ہو کے آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے انہاں نو اسی طرح توفیق عطا فرمائی رکھیو کہ آپ دے در تے حاضر ہوندے رہن اور آپ دے کرم تو، آپ دے فیض تو فیض یاب ہوندے رہن اور برکات سمیٹ دے رہن یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرما کے ساڈی ارواح نو پاکیزگی عطا فرما دیو، ساڈے اجسام نو پاکیزگی عطا فرما دیو، سانو اس طرح دا بنا دیو یا سرکار جس طرح دا تسی چاہنے ہیں، جس طرح دی آپ دی رضا وا یا رب العالمین۔ صدقہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کر کے سانو دے مطابق بنا دیو اور جڑے دوست تجارت کر دے، کاروبار کر دے، انہوں نے جو سرکار نے تجارت دے اصول دسے، کاروبار دے اصول دسے، انہوں نے دے مطابق کاروبار کرن دی توفیق عطا فرماؤ۔ سب نو زندگیاں اپنیاں سانو معاشرت، حسن معاشرت جیڑی سرکار نے سانو سکھائی ہے او دے مطابق سانو زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرماؤ۔ آپس وچ پیار، محبت، سلوک، اتفاق عطا فرماؤ۔ سب دوستاں نو آپس وچ پیار، محبت، سلوک، اتفاق عطا فرماؤ۔ دلی رنجشاں نو دور فرما کے آپس دے وچ پیار، محبت نو فروغ عطا فرما دیو یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرما دیو یا رب العالمین۔ اور جننے بھی دوستاں نے دعاواں لئی کیا، جننے بھی دوست بیمار نے انہوں نے دعاواں لئی کیا، ایک دوست اپنے خلیفہ رفیق اپنے 4 چک رسالے تو انہوں دے بیٹے نو کینسر دی یا کوئی اس طرح دی بیماری لاحق، یا جنہیں بھی دوستاں نے دعاواں لئی کیا، جڑے بھی موذی امراض دے وچ نے سب لئی مل کے دعا کر دیں یا سرکار سب دے اوپر اپنا کرم فضل فرما دیو، سب دیاں تمام جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما کے سب نو شفائے کاملہ عطا فرما دیو، اپنی رحمت فرما دیو یا رب العالمین۔ اپنا کرم فضل فرما دیو، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا محمد وعلی جدہ وازواجہ واہل بیتہ وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوست